بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم صبح بھی اللہ کا ذکر کرو، شام بھی ذکر کرو۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین اس انداز سے فرماتا ہے کہ تم اللہ کی یاد صبح اور شام یعنی پاکی بیان کرو۔ خالق کائنات، مالک کائنات ذکر کے لیے، اپنے ذکر کے لیے مختلف انداز سے اپنے بندوں کو ترغیب دیتا ہے کہ آؤ تم ذکر کرو۔ کبھی یہ حکم فرما کے کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، کبھی یہ حکم فرما کے کہ دن کی ابتدا صبح سے ہوتی ہے، دن کی انتہا شام تک ہوتی ہے، تو صبح بھی اللہ کا ذکر کرو، شام بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اور کبھی خالق کائنات، مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ رب العالمین کے حضور جھک لیا ہے تم نے، کہ تم اپنے رب کی عبادت کر چکے ہو، نماز پڑھ چکے ہو، تو اب اللہ کا ذکر کرو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو بلند آواز سے ذکر کرتے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک تو خالق کائنات کا ذکر ہوتا تھا، دوسرا صحابہ جان جاتے تھے کہ اب نماز ادا ہو چکی ہے، انہیں خبر بھی مل جاتی تھی اور اللہ کا ذکر بھی ہوا کرتا تھا۔ خالق کائنات، مالک کائنات اپنے ذکر کرنے والوں کے لیے انعامات سے بھی ترغیب فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر زیادہ کرو تاکہ تم کو فلاح دے دی جائے، کامیابی دے دی جائے، اس جہان میں بھی کامیاب زندگی بسر کرو اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی سے ہمکنار کیا جائے۔ اور کہیں پر اپنے ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ میں نے اپنے ذاکرین کے لیے، میرا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیوں کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے مغفرت کو بھی تیار کر رکھا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ سارے انعامات ہیں، مگر ان سب سے بڑھ کر جو انعام ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی ایک ہم ہیں جو ہیں بھی بندے، اور پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہمارا ہر عمل اللہ کی مرضی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی، فرماتا ہے بس تمہارا کام ہے ذکر کرنا، تم ذکر کرو، تم ذکر کرو گے اپنے حلقہ احباب میں، تم ذکر کرو گے اپنے جیسوں میں، اور میں ذکر فرماؤں گا تم سے اعلیٰ مخلوق کے اندر۔ خالق کائنات، مالک کائنات کا یہ اعلان انتہائی اعلیٰ انعام ہے، اذکرکم، میں تمہارا ذکر فرماتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت ہی خالق کے ذکر میں مشغول رہنے والے بزرگ ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے انہوں نے کوئی وقت درکار نہیں رکھا ہوتا تھا، بلکہ ہر وقت یاد الہی میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ حجامت بناتے ہوئے عرض کرتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ 2 منٹ کے لیے اگر ذکر اللہ روک دیں تو میں آپ کی لبوں کو سیٹ کر سکوں۔
یہ مونچھوں کو تراش سکوں، ان کو کم کر سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کینچی کی زد میں آپ کے ہونٹ کا کوئی حصہ آ جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں حجام کو، تمہارا کام ہے ان مونچھوں کو پست کرنا، اپنی کینچی چلاؤ، میرا کام ہے اللہ کی یاد میں رہنا، اگر یہ درمیان میں کٹ جاتے ہیں تو ان کا کوئی غم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی آتا ہے آپ کے بارگاہ میں ایک تحفے کے طور پر پرندہ لا کر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اس کو ذبح کر کے پکا کے کھا لیجئے گا۔ آپ نے حکم دیا، قریب ہی ایک ٹھکانہ تھا، وہاں پہ اس کو بند کر دیا گیا۔ کچھ وقت گزرا، وہی جس نے وہ پرندہ تحفے میں پیش کیا تھا وہ جب آ چکے تھے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ اٹھے اور اس کو آزاد کر دیا۔ تو جو لایا تھا اس نے پوچھا، حضور میں تو آپ کے لیے لایا تھا، آپ کھا لیتے، تناول فرماتے۔ آپ نے فرمایا ہاں تم اس لیے ہی لائے تھے، مگر یہ پرندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جنید میں تو ایک پل کے لیے ذکر الہی سے غافل ہوا ہوں، مجھے قید کی سزا ہو چکی ہے، میں قید کیا جا چکا ہوں، اپنے پیاروں سے دور ہوں، اپنے ساتھیوں سے جدا ہوں، یہ جدائی، یہ قید صرف ایک لمحے کے لیے ہے، وہ لمحہ جو میں نے ذکر الہی کے بغیر گزارا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس قسم کے پرندے کا گوشت کھا کر میں بھی یاد الہی سے کہیں غافل نہ ہو جاؤں۔ یہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک علیحدہ جگہ پر بیٹھے رب تعالیٰ کا ذکر میں مشغول تھے۔ ذکر الہی کرتے کرتے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جنید تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ رب تیرا ذکر کرتا ہے یا نہیں۔ یہ دل میں خیال پیدا ہوا تو اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جب پہنچے تو انہوں نے فرمایا، اے جنید تم شیطان کی مان کر آ چکے ہو؟ آپ نے عرض کی، حضور پھر میری یہ بات جو دل میں پیدا ہوئی ہے اس کا کیا جواب ہے کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، کیا اللہ ہمارا ذکر فرماتا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کریم نے بتایا، جنید جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، تمہارے دل میں رب کے ذکر کی تڑپ پیدا رہے، یہ جان لیا کرو کہ جب تم ذکر الہی میں مشغول رہو اور دل کرتا رہے کہ ذکر کرنا ہے تو پھر جان لو اس وقت اللہ رب العالمین تمہارا ذکر فرما رہا ہوتا۔ آج اس انعام کو اگر دیکھ لیا جائے تو یہ کمال تر انعام ہے۔ خالق کائنات ہمارے ذکر کرنے پر خود ہمارا ذکر فرماتا ہے۔ یہ انعام اب باقی سارے انعامات سے فضیلت پر ہے کہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم بندے ہیں، وہ ہماری عبادتوں کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادتوں کے لائق نہیں۔ ہماری جبینیں نیاز جہاں پر جھکتی ہیں، وہ خالق جس نے ہمیں پیدا بھی کیا، ہمیں رزق بھی عطا کر دیا، ہمیں سب کچھ عطا کرنے کے بعد ہمیں فرماتا ہے کہ تم میرا تذکرہ کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ بندہ گناہ گار بھی ہے، پتہ نہیں اپنے حالات اس کے کیسے ہیں، پتہ نہیں رزق کیسا ہے، اس کے اندر کتنی ملاوٹ ہے، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، بس بندہ دل سے تیقن سے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کی جب یاد میں
مشغول ہو جاتا ہے تو خالق کائنات اپنے کرم سے بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔